اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا و مولا القونین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان اکرامی، آج ہم اور آپ ذکر جناب سید الشہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ذکر امام کے ذریعے سے، ذکر معصوم کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں ہدایت کے چراغوں کو روشن کر سکیں۔ یقیناً یہ بڑا عظیم ذکر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے تمام مخلوقات کو زیور حیات سے آراستہ کیا اور ان مخلوقات کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق فرمایا۔ جب ہم اس دنیا پہ نظر کرتے ہیں تو ہر خلقت کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے، اللہ تو نے آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ میرے مالک تو نے زمین کو کیوں پیدا کیا؟ میرے مالک تو نے آسمانوں پر بادلوں کیوں بنایا؟ تو نے زمین پر مٹی کو کیوں خلق کیا؟ تو نے ہواؤں کو کیوں چلایا؟ تو نے دریاؤں کو کیوں بہایا؟ یہ تمام چرند پرندے درندے، یہ تمام جنگلات، یہ تمام بیابان، یہ کس لیے پیدا کیے؟ یہ کیوں پیدا کیے؟ یقیناً جو اہل علم ہے، جو اہل ایمان ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو باطل خلق نہیں کیا ہے تو کیوں خلق کیا؟ تو پروردگار آواز دے گا، اے میرے بندے، میں نے زمین کو بنایا تیرے لیے، میں نے آسمان کو بنایا تیرے لیے، میں نے سورج کو بنایا تیرے لیے، میں نے چاند کو بنایا تیرے لیے، میں نے ستاروں کو بنایا تیرے لیے، میں نے مٹی کو پیدا کیا تاکہ تیرے لیے رزق کا انتظام ہو، میں نے بادلوں کو پیدا کیا تاکہ بارش کا اہتمام ہو، میں نے دریاؤں کو بہایا تاکہ تیری پیاس کو بجھایا جائے، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے درندوں کو پیدا کیا، میں نے چرندوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو میں نے پیدا کیا ہے اے انسان تیرے خاطر۔ یہ مخلوقات کو زیور حیات سے آراستہ کیا تو تیرے لیے۔ تو اب انسان ایک اور سوال کرتا ہے، اے میرے پروردگار، جب تمام مخلوقات کو تو نے میرے لیے پیدا کیا تو اب ذرا یہ بھی بتا دے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ مجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو خدا آواز دے گا، اے میرے بندے اب بھی نہیں سمجھا، میں نے دنیا میں تیرے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہی ہے کہ جو اس آیت کے آخری حصے کا جز ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں،
ہم سب خدا کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ کی آیت جو ہمارے یہاں اکثر موت کی خبروں پر پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب خدا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ خدا کی معرفت حاصل کریں، تاکہ خدا کو پہچانیں، تاکہ خدا کی عبادت کریں، تاکہ خدا کی اطاعت اور تاکہ خدا کی اتباع فرما برداری کریں، تاکہ خدا کے حکم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یقیناً عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے، پروردگار عالم کی عبادت کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، مگر انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کی یہ آیت بیان کر رہی ہے، وہ ہے امتحان۔ اور یہی ہمارا اس خمسہ مجالس کا موضوع ہے، امتحان الہی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ امتحان ہے، زندگی میں امتحان انسان کی بہت آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید نے گواہی دی، قرآن مجید کی اسی آیت نے امتحان کی طرف اشارہ کیا۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے بندو ہم تمہارا امتحان لیں گے اور ضرور لیں گے۔ تاکید کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کن کن چیزوں سے لیا جائے گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کو ذریعہ امتحان قرار دیا اس آیت میں۔ 5 چیزیں امتحان کا ذریعہ ہے۔ بھوک سے امتحان لیا جائے گا، خوف سے امتحان لیا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کر کے امتحان لیا جائے گا، وَالْأَنفُسِ جان میں کمی کر کے امتحان لیا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ ثمرات میں کمی کر کے امتحان لیا جائے گا۔ اور اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، یہ امتحان کے بارے میں قرآن کی اس آیت نے بتایا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے میں نے خدا سے سوال کیا کہ پروردگار اتنا تو بتا دے، جب تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ ہمارا امتحان کیوں؟ پروردگار تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو آزمائش میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ تو آزماتا کیوں ہے؟ تو جب ہم نے اس سوال کو کیا تو اب عزیزان گرامی ہمارے ذہن میں دنیا کے امتحانات آئے۔ دنیا کے امتحانات، ہم جب دنیا کے امتحانات کو دیکھتے ہیں، بالکل سادہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ خدا امتحان کیوں لیتا ہے۔ دنیا کے امتحانات، مثلا ایک بچہ ہے جو 5th کلاس میں ہے، 5th اسٹینڈرڈ میں، 5ویں کلاس میں۔ اب اس نے پورے سال ایک ٹیچر سے پڑھا، اسکول میں جانے کے بعد میں اس نے پورے سال پڑھائی کی، من لگا کے پڑھا۔ اب ایک مہینہ آیا، مارچ کا مہینہ، اور ٹیچر نے کہا کہ آپ کے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں، آپ کے فائنل امتحان ہونے والے ہیں۔ اب ہم نے پوچھا، اے ٹیچر امتحان کیوں لے رہی ہو؟ اے ٹیچر امتحان لینے کا سبب کیا ہے؟ اے استاد امتحان کیوں لینا چاہتے ہو؟ امتحان کیوں لے رہے ہو بچے کا؟ تو کیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، کتنا سیکھا ہے، تاکہ ہم دیکھیں اس بچے نے کتنا سیکھا ہے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے، ایک ٹیچر اور ایک استاد بہتر جانتا ہے کہ کس بچے نے کتنا درس سیکھا ہے، کس بچے نے کتنا جانا ہے، کس بچے نے کتنی اچھی پڑھائی کی ہے۔ یہ ٹیچر سے اچھا کوئی نہیں جانتا۔ تو میں کہوں گا، اے ٹیچر، جب تمہیں سب کچھ پتا ہے تو امتحان کیوں لینا چاہتے ہو؟ آپ کو تو معلوم ہے۔ تو ٹیچر شاید جواب دے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے اچھا پڑھا ہے اور کس نے اچھا نہیں پڑھا ہے، لیکن میں امتحان اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ اوروں کو بھی پتا لگ جائے۔ بس خدا کے امتحان کا ایک سبب یہ بھی ہے، خدا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، لیکن خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں امتحان کے ذریعے سے سارے زمانے کے سامنے ان کی ان صلاحیتوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر امتحان نہ لیتا تو زمانے کو پتہ نہ چلتا کہ حسین کس صابر کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یہ امتحان لینے کا سبب ہے تاکہ زمانے کے سامنے فضیلتوں کو ظاہر کیا جا سکے۔ اگر امتحان نہ لیتا تو زمانہ کیسے پہچانتا کہ حسین نے کس عظیم امتحان کو سر کیا ہے؟ حسین کی شخصیت کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، پہلا سبب امتحان کا یہ ہوتا ہے تاکہ دوسروں پر ظاہر ہو جائے۔ ہم نے پوچھا کیا کوئی اور بھی سبب ہے جو آپ امتحان لے رہے ہو؟ تو استاد نے کہا ہاں، ایک سبب اور ہے میرے امتحان لینے کا۔ ہم نے پوچھا وہ دوسرا سبب کون سا ہے؟ کہا یہ بچہ ابھی 5ویں کلاس میں ہے، اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں تاکہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو 6ٹھی کلاس میں چلا جائے، تاکہ یہ کامیاب ہو جائے تو اگلی کلاس میں چلا جائے۔ یعنی ایک سبب اور ہمیں امتحان کا پتہ لگا، امتحان کے ذریعے سے بلند مقام عطا کیے جاتے ہیں۔ تو شاید خدا بھی یہی جواب دے، میں بھی امتحان اسی لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بندوں کو آزماؤں، اور جو میرے بندے امتحان میں کامیاب ہو جائیں ان کے اور زیادہ بلندیاں ان کو عطا کرتا چلا جاؤں، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے ان کی فضیلتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ امتحان کے سبب ہیں تاکہ زمانہ جان لے کہ ان کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، اور خود امتحان کے ذریعے سے ان کی فضیلتوں میں اور اضافہ ہو جائے، ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جائے۔ یہی تو ہوا تھا جب عزیزان گرامی امتحان تو اللہ نے سب کے لیے، امتحان ہر نبی کا ہوا، ہر ملائکہ، امتحان ہر نبی کا ہوا، ہر وصی کا ہوا، ہر ولی کا ہوا۔ عام انسانوں کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی امتحان ہوتے ہیں، لیکن ایک نبی کا امتحان اللہ نے باقاعدہ اس امتحان کو کہہ کر لیا ہے۔ ایک نبی کا امتحان اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہہ کر امتحان کو بیان کیا ہے کہ ایک نبی ایسا تھا کہ جس کا امتحان ہم نے ایسا لیا تھا کہ اس کے امتحان کو ہم قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے امتحان لیا ابراہیم کا، ہم نے امتحان لیا۔ ہم نے جب تاریخ سے پوچھا کہ ابراہیم کے کون کون سے امتحان لیے گئے تو تاریخ نے کہا ابراہیم کے 3 امتحان لیے گئے۔ پہلا امتحان ابراہیم کا مال کا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم کو کچھ مال خدا نے عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے غلے کے ساتھ میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ میں جو جناب ابراہیم چرانے لے کے جایا کرتے تھے ان کو چرا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شیرین اور دل نشین آواز سنی کہ کوئی ہے جو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اتنی کشش اس کی آواز میں تھی کہ جناب ابراہیم خود کو روک نہ پائے اور چلے گئے اس کے پاس میں اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور یہ تسبیح پڑھ، میں آدھا غلہ تیرے حوالے کر دوں گا، آدھی بھیڑ بکریاں اپنی تیری حوالے کر دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ اور پڑھا، جناب ابراہیم کے دل میں اور زیادہ اس کے مشقت پیدا ہوئی، جناب ابراہیم کے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہوا اور کہا کہ اے شخص ایک مرتبہ اور پڑھ، اگر ایک مرتبہ اور پڑھے گا تو یہ سارا غلہ تیرا، ساری بھیڑ بکریاں تیری۔ اس نے ایک مرتبہ اور پڑھا، جناب ابراہیم کے دل میں اور زیادہ اشتیاق پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا، کہا ایک مرتبہ اور پڑھ دے، میں تیرا غلام، جو تو کہے گا میں تیری غلامی میں وہ کام انجام دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ اور پڑھا، جناب ابراہیم نے عصا کو پھینکا، کہا آج سے میں تیرا غلام۔ وہ اپنے سابقہ حالت پہ واپس آیا، وہ بشر ملک میں تبدیل ہوا اور کہنے لگا ابراہیم میں اللہ کا ملک ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا اور اللہ نے تمہیں اس امتحان میں کامیاب کر دیا۔ یہ پہلا امتحان جناب ابراہیم کا تھا۔ ہمارے لیے مال کا امتحان حالانکہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو امتحان سب سے سخت ہے، انبیاء کے لیے وہ امتحان بڑا آسان ہے۔ جان کا امتحان دوسرا امتحان تھا، نار نمرودی، کہ نہ اس سے پہلے کوئی آگ زمانے نے ایسی دیکھی نہ اس کے بعد کوئی آگ زمانہ ایسی دیکھے گا۔ نمرود نے جو آگ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے روشن کی تھی، اس آگ میں جناب ابراہیم کو پھینکا جانے لگا۔ یہ دوسرا جناب ابراہیم کا امتحان تھا۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ اس آگ میں جا کر ابراہیم جل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ابراہیم ختم ہو جائیں گے، مگر یہ ابراہیم تھے جس کی زبان تھے فقط شکر خدا کے جملے تھے، اور جیسے ہی ابراہیم آگ میں پہنچے آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔
یہ دوسرا امتحان تھا جو جناب ابراہیم نے خوبصورت طریقے سے پاس کیا ہے۔ اب قرآن مجید نے تیسرے امتحان کو ذکر کیا، مگر یہ امتحان ابراہیم کے لیے بڑا سخت امتحان تھا۔ کون سا امتحان؟ آتے ہیں اور اپنے نور نظر سے کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس گفتگو کو آیت کی شکل میں باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ کوڈ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھے مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں، مینا کے میدان میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ اب فقط خواب بتایا نہیں بلکہ بیٹے کی رائے بھی جاننا چاہیے۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے نور نظر تم بتاؤ تم اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے کا بھی جواب دیکھیے گا، یا ابتے افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس حکم کی پیروی کیجئے، اس حکم کو انجام دیجئے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جناب ابراہیم کا تیسرا امتحان تھا، مگر یہ امتحان ابراہیم کے لیے بڑا سخت امتحان رہا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف، میدان مینا کی طرف نکلے، اور نکلنے کے بعد جیسے ہی اپنے بیٹے کو میدان مینا میں لیٹایا ہے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یہ امتحان، یہ پٹی باندھنا بتاتا ہے کہ ابراہیم کے لیے یہ امتحان سخت تھا۔ دوسرا جو کام کیا وہ اسماعیل کے پیروں کو باندھ دیا۔ میں پوچھوں گا اے ابراہیم آپ نے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ لی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میرا بیٹا ہے، کڑیل جوان ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری چلاؤں گا، کہیں اس کے چہرے پر پریشانی اور درد کے آثار نمایاں ہونے سے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو اور اپنے میں ہاتھوں کو میں روک لوں۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے چہرے پر نگاہ کروں، کہیں میں اس امر سے رک نہ جاؤں، کہیں یہ محبت، بیٹے کی محبت مجھے اس قربانی سے روک نہ دے۔ بیٹے کی قربانی کے وقت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ آئیے اب آنے کے بعد زینب کبریٰ کی منزلت کو پہچانیے۔ 6 سال کی زینب ہیں، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں جو سوال و جواب کر رہے ہیں اپنے بچوں سے۔ جب اپنے بچوں سے سوال و جواب کر چکے، اب جناب زینب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جناب زینب، اس سے پہلے کہ علی زینب سے کوئی سوال کرتے، زینب نے علی سے سوال کر لیا۔ جناب زینب مولا علی سے پوچھتی ہیں اے بابا جان بتائیے آپ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، ہر باپ جواب دے گا کہ بے شک بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے بھی کہا اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے دل کی ٹھنڈک ہو، آپ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب جناب زینب نے کہا اے بابا محبت تو آپ خدا سے بھی کرتے ہیں، محبت تو آپ اللہ سے بھی کرتے ہیں۔ کہا ہاں میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہاں اب علی نے جواب دیا۔ اب جناب زینب نے پھر سوال کیا اے میرے بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں اولاد کی بھی محبت ہو اور خدا کی بھی محبت ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ایک ہو اور اس دل میں اولاد کے لیے بھی محبت ہو اور خدا کے لیے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام ان باتوں سے واقف نہ ہوں۔ حضرت علی امام وقت ہے، حضرت علی کا علم وہ ہے کہ جس کو رسول خدا کے ذریعے سے حاصل کیا ہے علی نے۔ علی کے علم میں کمی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے نے میرے علم کا مقام تو دیکھا ہے، آج زمانہ میری بیٹی کے علم کے مقام کو بھی پہچان لے۔ میری بیٹی کے علم کا کیا مقام ہے، میری بیٹی کے علم کی کیا منزل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو بی بی نے کیا کہا، زینب نے کیا کہا، بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری بھی محبت ہو، خدا کی بھی محبت ہو؟ تو مولا علی کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میری دختر، اے میری نور نظر، آپ بتائیے پھر کیسا ہونا چاہیے، آپ بتائیے پھر کیا ہونا چاہیے۔
ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں کہ بابا جان ہونا تو یہ چاہیے کہ مہربانی اور شفقت اولاد کے لیے ہو مگر محبت خالص خدا کے لیے ہو۔ یہ عارفانہ جواب، یہ عالمانہ جواب 6 سال کے سن میں جناب زینب کا تھا۔ کیا جواب تھا؟ اے بابا جان، شفقت اور مہربانی اولاد کے لیے ہو مگر محبت خدا کے لیے ہو۔ کیا ہوگا اگر شفقت اور مہربانی اور محبت میں انسان فرق نہیں کر پایا؟ تو ہوگا یہ کہ اگر خدا کے لیے بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں محبت ہے جو درمیان میں آ چکی ہے، اور زینب کہہ رہی ہے محبت خدا کے لیے خالص ہو اور شفقت مہربانیاں اپنی اولاد کے لیے ہو۔ تو میں پوچھوں گا کیا جناب زینب نے عملی طور پر اس بات کو عمل کے طور پر انجام دے کے بتایا ہے؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے کربلا کے منظر کو، کربلا کے منظر کو دیکھیے۔ ایک طرف جناب ابراہیم ہے کہ جو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں، ایک طرف زینب ہے جو شب عاشور اور محمد کو سمجھا رہی ہے اے میرے بچوں، کل علی اکبر سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے خدا کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ زینب کے عرفان کی، یہ زینب کے علم کی منزل ہے کہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے شفقت اور مہربانیاں ہو مگر محبت خالص خدا کے لیے ہو۔ جناب ابراہیم کے امتحان میں یہ امتحان سب سے سخت رہا ہے، اور جب وہ جناب اسماعیل بچ گئے، امتحان تمام ہوا اور اب لے کے گئے ہیں واپس گھر۔ جناب اسماعیل کے گردن پر چھری کا ہلکا سا نشان باقی تھا۔ دیکھیں گے جناب زینب کی عظمت کو، امتحان الہی اور جناب زینب، ہلکا سا نشان باقی تھا۔ جناب حاجرہ دروازے پہ کھڑی تھی، شیطان نے اپنا کام کیا تھا، جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ساری باتیں جو شیطان نے کہی تھی جناب حاجرہ کے ذہن میں ہیں۔ اب اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی گردن کو دیکھا، گردن پہ چھری کے نشان کو دیکھا، کہا ابراہیم یہ چھری کا نشان کیا ہے؟ اب ابراہیم نے سچ واقعے کو بیان کیا، واقعے کو صداقت کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کروں۔ میں نے گردن پر چھری رکھی تو تھی مگر خدا نے جنت سے دمبے کو بھیج دیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گیا۔ مگر اسماعیل تو بچ گیا، چھری کے اس نشان نے ماں کا یہ حال کیا کہ ماں وجہ کے زمین پر گری۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ اسی کے بعد جناب حاجرہ کی روح جسم سے پرواز کر گئی، جناب حاجرہ اب زندہ نہیں رہی، ایک نشان دیکھا اور جناب حاجرہ اس دنیا سے چلی گئی، جناب حاجرہ کی وفات ہو گئی۔ سلام کیجئے زینب کبریٰ کے صبر پر، جہاں جناب زینب کبریٰ، جہاں جناب حاجرہ ہلکی سی چھری کے نشان کو اپنے بیٹے کی گردن پہ دیکھ کے برداشت نہ کر پائی، یہاں جناب زینب ہے اور محمد کے لاشوں کو لایا گیا ہے۔ کوئی روایت دکھاتے کہ زینب اور محمد کے لاشوں کو دیکھ کے پریشان ہوئی ہو؟ ہاں ایک روایت ملی، زینب نے ایک طرف آن کو لٹایا، دوسری طرف محمد کو لٹایا اور درمیان میں سجدہ کر کے کہا ربنا تقبل منا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ منزل جناب زینب کی منزل ہے، وہ جو ایک معمولی سے چھری کے نشان کو نہ دیکھ پائی، وہ حاجرہ تھی۔ یہ زینب تھی کہ جو ٹلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ زینب تھی جو چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی اور سامنے وہ دردناک منظر تھا کہ جسے کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی، جسے کوئی خاتون نہیں دیکھ سکتی۔ ٹلہ زینبیہ پر جناب زینب کھڑی ہوئی ہے، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ شمر نے جناب امام حسین کے گلے پر چھری چلانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے ہاتھوں کو ملا، اے پسر سال تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اس دردناک منظر کو۔
جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھوں کے اشارے سے کہا میری بہنا جاؤ خیموں میں چلی جاؤ، جاؤ خیموں میں واپس چلی جاؤ، خدا میری جانیں قربان جائیں اس بھائی اور بہن کی محبتوں پر۔ جناب زینب اور جناب امام حسین کی محبت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کر جناب زینب سے صبر نہ ہوا تو جناب زینب سے امام حسین نے اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ خیموں میں واپس چلی جاؤ۔ اسی زینب نے اب کردار حضرت عباس ادا کیا اور اب تمام اہل حرم کو جمع کیا۔ عزیزان گرامی، بڑی سخت منزل تھی جناب زینب کے لیے، مگر جناب زینب نے خود کو سنبھالا، میر کاروان بنی، تمام بیویوں کو جمع کیا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا، 11 محرم کو اسیر کیا جانے لگا، ظالم رسیوں کو لے کے آیا۔ زینب نے پوچھا اے ظالم تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں تمہارے رسیوں کو باندھنا چاہتا ہوں، میں رسیوں میں تمہیں رسن بستہ کرنا چاہتا ہوں۔ زینب غیرت دار زینب نے کہا اے ظالم اپنے نجس ہاتھوں کو ہمیں نہ لگانا، لا رسی دے دے ہم خود رسن بستہ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی اہل حرم رسن بستہ ہوئے۔ ارے عزیزان گرامی دوسرا سخت وقت آیا زینب کے لیے جب کہا گیا کہ تمام بیویوں کو سوار کیا جائے۔ 11 محرم کا دن ہے، زینب کے امتحان شروع ہوئے ہیں، تمام بیویوں کو سوار کیا جائے۔ پھر لعین آگے بڑھے تاکہ بیویوں کو سوار کرے۔ زینب نے کہا رک جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، میں تمام بیویوں کو سوار کروں گے۔ کلثوم آؤ، زینب نے کلثوم کو سوار کیا۔ بھابی رباب آؤ، زینب نے رباب کو سوار کیا۔ بھابی ام لیلہ آؤ، زینب نے ام لیلہ کو سوار کیا۔ بھابی فروا آؤ، زینب نے فروا کو سوار کیا۔ تمام بیویوں کو سوار کر دیا۔ اب زینب یہ کو تنہا بچ گئی، ایک مرتبہ دائیں دیکھتی ہے، ایک مرتبہ بائیں دیکھتی ہے، ہائے زینب نے تمام بیویوں کو سوار کر دیا مگر کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرے۔ عجب نہیں، زینب نے مقتل کا رخ کر کے کہا ہو اے بھیا ارے کل کوئی نہ تھا، زینب نے آپ کو سوار کیا مگر آج کون ہے جو زینب کو سوار کرے؟ روایت کہتی ہے زنجیروں میں کوئی ہاتھ آگے بڑھا، پھوپھی اماں ارے میں سوار کروں گا۔ سید سجاد نے زینب کو سوار کیا مگر اتنی طاقت نہ تھی کہ خود کو سنبھال پاتے، زمین پر گرے۔ اے پھوپھی اماں ارے آپ کے بھتیجے میں طاقت نہیں۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔